بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب دستیاب ہیں آج ہمیں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں. یہ میرا ذاتی سوال ہے اور میں اپنے سوال کو رکھتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور دوستانہ انداز میں آپ سے پوچھتا ہوں. عام طور پر جب ہم لکھنے کے بارے میں سوچتے ہیں یا لکھنا شروع کرتے ہیں یا لکھنے کی ریاضت میں داخل ہوتے ہیں تو ایک آڈینس ہمارے سامنے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم اس آدمی کے لیے لکھ رہے ہیں. مثلا میں نے غزل لکھنا شروع کی تو میں نے غزل انہی لوگوں کے لیے لکھی جو اس سے پہلے غزل کے قاری تھے، یا اگر کبھی نظم لکھی تو انہی لوگوں کے لیے لکھی جو اس سے پہلے نظم کے قاری ہیں. میں نے اپنے طور پر یہ تجربہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ میں بچوں کے لیے بھی لکھ کے دیکھوں کہ عام طور پر جو ادب ہے وہ اس پہ، یا میں خاص عورت کے لیے لکھوں کہ عورت اگر اس کو پڑھے تو وہ کیا محسوس کرے، یا کوئی بوڑھا آدمی ہے جس کے احساسات اور ہیں خاص اس کو فوکس کر کے لکھوں کہ ایسا ہے. تو ممکن ہے کہ اگر آپ اپنا آڈینس جو ہے آپ کے دماغ میں اس کو رکھ کر لکھیں تو کچھ نئی اسالیب، کچھ نئی بات، کوئی نیا نقطہ ریاضت کے اعتبار سے دریافت کر پائیں. تو آپ کے خیال میں کبھی کبھار لکھنے والے کو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ وہ کوئی اپنا ایسا آڈینس فرض کرے جو اس کا عمومی آڈینس نہیں ہے، شاید اس کے اسلوب کا کوئی نیا پہلو اس کے سامنے آ جائے. ہم نے وہ خوبصورت بات کی ہے، بلکہ اس سے تو مجھے بھی تحریک ملی ہے کہ آپ نے اس بات کو کس زاویے سے سوچا. بہت خوبصورت سوال ہے. اچھا، بنیادی طور پر واقعی آڈینس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کس کو سنانی ہے اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس پہ کیا رد عمل دے گا. تو عموماً لوگ قریبی دوست ہوتے ہیں پہلے تو ذہن میں، جن کے ساتھ روز اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ فلاں دوست ہے، وہ اگر کسی پائے کا شعر کہہ رہا ہے یا نظم کہہ رہا ہے تو یار میں نے ذرا اس سے کہیں وہ ٹیبل پہ جا کے سنائیں گے تو بڑی داد ملے گی، اس سے ذرا اوپر ذرا ہو کہ ہلکے میں جا کے پڑھیں گے تو ایسا ہوگا. اب یہ بھی ایک مسئلہ تھا ہمیں درپیش تھا کہ ہم نے ہلکے میں نظم پیش کرنی ہے اور اس پہ کس پہ زیادہ گفتگو ہو سکے. جتنی زیادہ گفتگو ہوگی اتنی زیادہ نظم کو کامیاب سمجھا جائے گا. اچھا، ہمارے ذہنوں میں یہ تھا. ایسا کبھی ایسا سوچا ہی نہیں کہ واقعی یار میں آپ کی محبوبہ کو سنانا چاہتا ہوں. عمر میں ہوتا ہے نا، تو وہ اس سے کیسے اٹھائے، لطف اٹھائے. گزشتہ دنوں خیر آپ کو ابھی دیر نہیں ہوئی اس معاملے میں. ہاں میں تو سمجھتا ہوں نہیں ہوئی ہے، لیکن اگلا بھی تو سمجھیے. تو گزشتہ دنوں ہماری ایک ویڈیو کال پہ گفتگو ہوتی ہے ڈاکٹر کوثر، یاد آ جاتے ہیں ہمارے دوست ڈاکٹر ثاقب ندیم اور گلناز کوثر اور میں اور بٹ صاحب عاصم بٹ آن لائن تھی. تو ہماری بھابھی بھی آ گئی درمیان میں، مسز عاصم بٹ. تو اس سے پہلے ان کی کہیں بات چل رہی تھی کہ محبت کی نظم سنا، بھابھی کی فرمائش تھی. تو وہ سب نے سنانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ کسی کی نظم محبت کی نظم نہیں ہے. اپنی طرف سے تو انہوں نے تو جدائی کی نظم ہے، یہ تو دکھ کی نظم ہے، ہم اسے محبت کی نظم سمجھ لیں. کیا بات. اچھا، عاصم بٹ نے ایک بہت خوبصورت تجربہ کیا جو ان کا دوسرا شاید تیسرا ناول تھا، مجھے نام اس کا بھول رہا ہے. پانی پہ لکھی کہانی نہیں، دوسرا ناول جس کو UBL ایوارڈ ملا ہے. پہلا دائرہ ہے نا، اس کے بعد بھید ہے. ناول کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ناتمام دوسرا ناول. تو میں نے وہ مسودہ پڑھا، ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا آپ نے جب دائرہ لکھا تو بڑا ایک خاص فکری اور فلاسفیکل ٹچ ہے اس کے اندر، تو یہ آپ نے بہت ہی سمپلی ہے، سادہ ہے، کیونکہ اس میں بھی کہانی میں سے بہت کچھ اخذ ہو جاتا ہے. دائرہ اس میں بھی ایک بن رہا ہے اپنی سطح کا نا، جو ان کا ایک مزاج ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کہانی میں نے اپنی بیگم کی فرمائش پہ لکھی، اور انہوں نے کہا کہ تو ایسی کہانی لکھو جو میں پڑھ کے جس سے لطف لے سکوں، یا میرے جیسی میری دوست پڑھ کے اس سے لطف لیں، یا عام عورتیں یا مرد عام جو ہیں وہ پڑھیں. اچھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے یار ویسے ہی سوچا اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا لکھا جا سکتا ہے اور لکھنا چاہیے. اچھا، وہ اپنی اس کو کوئی اچھی اولاد نہیں سمجھتے، لیکن UBL ایوارڈ بھی اسی ناول کو ملا اور اس کو بڑی پذیرائی ہوئی. مجھے وہ ناول بہت پسند ہے. جب آپ نے یہ اشارہ کیا ہے نا تو میں اس پہ سوچوں گا واقعی سنجیدگی سے کہ کیا بندہ واقعی شاید بچوں کا ادب اسی لیے نہیں لکھا جا رہا. ہم اب دیکھیں بڑے بڑے لوگوں، اقبال تک نے مطلب ہے کہ جب بچوں کے لیے لکھی ہیں نظمیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو اسلوب کا کوئی مسئلہ تھا یا مطلب بچوں کو خاص طور پہ
میرے خیال دھیان نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ توجہ نہیں جاتی اس طرح. اچھا ایک اور بات بھی جو اس میں ہے، یعنی آپ دیکھیں بچے کے لیے جو بچے کی دعا ہے یا اس طرح نظمیں ہیں، ان میں وکیبلری کا خاص اہتمام کیا گیا ہے وہ تو کہ اسی وکیبلری میں ہی بات کی جائے جو اس عمر کے بچے کو سمجھ میں آنے والی ہے، اس کو یاد ہو جائے، وہ اس کی اپنی بات سمجھے. ہاں بالکل. یہ تو خاص طور پر اہتمام. ایک دفعہ میں نے پڑھا غلام عباس کا انٹرویو، تو یعنی انہوں نے یعنی اس کو خوش ہو کے بتایا، یہ بلکہ ہنس کے، کہ میرے جو ابتدائی دور تھا تو اس میں نے اس کا ترجمہ کیا ایک افسانے کا، اور وہ کہیں بھیجا، وہ چھپ گیا، تو مجھے اس پہ بہت داد ملی اس بات پہ کہ وہ میں نے ایک ایسی زبان میں کیا ہے جو بالکل سادہ آسان اور سیدھی زبان ہے، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اور بہت رواں ہے، اور اس بات کی داد ملی. تو کہتے ہیں کہ میں اس کو اس رائے کو پڑھ کے ہنسا کرتا تھا، کیونکہ میں نے ڈکشنری سامنے رکھ کے وہ ترجمہ کیا تھا، مجھے اس سے زیادہ مشکل لکھنا ہی نہیں آتا تھا، تو اس وجہ سے وہ سادہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سادگی میں بھی ایک ایسی بات بنی. ٹھیک ہے، باغ و بہار کے لیے جو فورٹ ولیم کالج جو کتابیں ہیں، یہ بنیادی طور پر نصابی کتابوں کے طرز پر لکھی گئیں، اس وجہ سے ایسی لکھی گئیں کہ جو غیر ملکی جو طالب علم وہاں پہ آئیں گے یا آفیسرز آئیں گے وہ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ گیا. لیکن اس آسان لکھنے نے اردو میں نثر کا ایک نیا اسلوب جو ہے اس کو جاری کر دیا. بالکل بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اس طرح کا بھی کوئی تجربہ کرتے ہیں خاص آڈینس کو سامنے رکھ کے، تو ممکن ہے اسلوب کا کوئی نیا پیرایا آپ کے حصے میں آ جائے. اچھا، یہ اس بات میں ایک خامی بھی ہے. جی. وہ خامی اس طرح سے کہ کچھ خاص آڈینس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشاعرے کی فضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور آج کے مشاعرے کی فضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب آج کا نوجوان لکھ رہا ہے، وہ دیکھ لیجئے اس کی سطح کیا ہے. لیکن یہ خامی ہے. نہیں، وہ تو تمام تر اسی اسلوب میں فنا فی الاسلوب ہو گیا نا. ہاں، یعنی سارے کا سارا اسلوب وہ نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لکھتے ہیں نا، تو کبھی ہم کچھ لکھیں، کبھی کسی کے لیے لکھیں، کبھی کسی کے لیے لکھیں، تو وہ اگر بدلتا رہے چاہیے تھا. مختلف تجربہ. ہمارے جو اپنا اسلوب ہے اس میں بھی ڈائیورسٹی آنے کا امکان ہے. بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے. آپ نے لکھا ویسے کبھی بچوں کے لیے؟ اچھا، میں نے شاید معیز کے لیے ایک نظم لکھی تھی. نہیں، وہ معیز کے پڑھنے کے لیے تو نہیں ہوگی. نہیں، معیز کو ڈیڈیکیٹڈ ہوگی. پڑھنے کے لیے. اچھا، معیز کے پڑھنے کے لیے چھوٹا تھا. تو کیونکہ بچوں کے نام ہم کرتے ہیں فلاں کے نام یا فلاں کے لیے، تو اس کا مطلب اس کا نام میں نے بہت ساری نظموں میں استعمال کیا ہے اور وہ ڈیڈیکیٹ دوستوں کو بھی کیے ہیں. لیکن وہ جب چھوٹا تھا تو میں نے ایک نظم ایسی لکھی تھی، اور وہ میں نے اس کو یاد بھی کروائی تھی. اب وہ ویسے خود مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ میں نے لکھی تھی اس کے لیے کہ وہ اس کو جیسے بچوں کو ایک خاص ردم ہوتا ہے نا، 1 2 1 2 1 2 کے ردم دیتا ہے، بچوں جلدی یاد کر لیتا ہے. تو وہ میں نے بس ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا. تواتر کے ساتھ نہیں آپ نے نہیں، وہ میں دھیان نہیں کیا کبھی اس طرح. توجہ آج آپ نے دلائی ہے تو پھر میں اس پہ سوچوں گا ضرور. چلیں، ایک سوال کم از کم ایسا تھا جس پہ میں خود سوچتا ہوں، تو میں نے کہا سوچا آپ کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ ہمارے لکھنے والے دوستوں کو بھی اور ہمارے پڑھنے والے دوستوں کو بھی، ہمارا دیکھنے والے دوستوں کو بھی یہ باتیں پسند آئی.